تمام غزوات کی نشاندہی ہوا کرتی تھی، وہیں سے جاسوس روانہ کیے جاتے تھے۔ آپ یہ سب جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی غزوے میں جاتے تھے تو آپ کی حکمت عملی کیا تھی؟ سیاست کا نام بدلنے سے خرابی ہو گئی اور سیاست میں گندگی آنے کی وجہ سے مسئلہ گڑبڑ ہو گیا، ورنہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، آپ ایک طرف جانا ہوتا تھا تو صحابہ سے نہیں کہتے۔ بہت سے غزوات کی تاریخ ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام اگر ایک طرف جانا ہوتا تو تذکرہ ادھر کا نہیں کرتے تھے، دوسری روح پر تذکرہ کرتے تھے، لیکن جانا کسی اور پر ہوتا تھا۔ غزوہ تبوک میں آپ نے پوری نشاندہی کی، اس لیے کہ دھوپ کی، شدت کی اور بہت سخت حالات میں۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر آپ جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ ٹکڑیاں بنائی تھی، ادھر سے گروپ جائے، ادھر سے گروپ جائے، ادھر سے گروپ جائے، اور وہاں پر آپ علیہ السلام خیمہ لگا کر وہاں ریحان چلائی جا رہی تھی۔ دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ کتنے ہزار کا مجموعہ آ رہا ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کی حکمت، اسی کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں لفظ سیاست۔ یہ حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بھی پوری حکمتوں کے ساتھ، پوری فکر مندی کے ساتھ ایسی تمام حکمتیں اس وقت استعمال کرنا ہے جو کہ ہمارے اس علاقے میں کوئی ظالم امیدوار منتخب نہ ہو، ظالم کا ساتھ دینے والا نہ ہو۔ ایسے حالات ہمارا ہو سکتا ہے، آپ کو بولیں گے کہ دونوں بھی ایسے ہی ہیں، احوال البلیتین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بھی ہم کو معلوم ہے۔ وہ مصیبتوں میں ہلکی مصیبت کو اختیار کرنا، ہلکی مصیبت جو ہے اس کو اختیار کرنا، یہ کہ ہم کو سمجھایا گیا اگر مصیبتیں بڑی اور چھوٹی دیکھ لیں ہم لوگ تو ہر مصیبت ہے۔ ہمارا کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوتا، لیکن ایسا آدمی جو ملت کے لیے، قوم کے لیے، ہماری ریاست کے لیے مفید ہوتا ہے، اس کا انتخاب آپ کو مل کر کرنا ہے، اور جب کریں گے تو متحدہ کرنا ہے۔ ہمارے ووٹوں کی تقسیم نے بھی بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ہم بھی پیچھا ایک میٹھے لڈو سمجھ کر ایک اس کو بھی دیتے ہیں، اس کو بھی بانٹتے ہیں، اس کو بھی بانٹتے ہیں۔ ایک گھر کے اندر 4 آدمی ہوتے ہیں، 4 بھائی ہیں، تو کہتے ہیں تو ایک پارٹی کو ڈال، تو ایک پارٹی کو ڈال، تو ایک پارٹی کو ڈال۔ نتیجے میں آپ کا ویلو اور وزن ختم ہوتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان بادشاہ گر تھا، کسی کو گدی سے اتارتا تھا، کسی کو چڑھاتا تھا، لیکن آج ہم تقسیم ہو گئے، ہمارا انتشار ہمارے دشمن کو بھی پتہ چل گیا، اور اس انتشار کو خریدا جا رہا، پیسے دے کے خریدا جا رہا۔ ہمارے ہی آدمیوں میں سے کچھ لوگوں کو پیسوں کا لالچ دے کر کھڑا کیا جا رہا ہے، اور وہ بٹا دے رہے ہیں، ادھر ذہن بنا دے رہے، ادھر ذہن بنا دے رہے۔ ہم علماء امت، حفاظ، دین کے خدام، یہ الحمدللہ بکنے والے نہیں ہوتے، خریدا ان کو نہیں جاتا ہے۔ اس لیے ہم یہ بتائیں کہ ہم ملت کے لیے، قوم کے لیے کام کریں گے، جو ہمارے لیے اچھا نظر آئے گا اس کے لیے زمین ہموار کریں گے، اور اپنے ووٹ متحدہ کریں گے، جس طرف کریں گے ایک ہو کر کریں گے، تاکہ اگر ہمارا ووٹ تقسیم ہوا تو کل آنے والا کہے گا کہ آپ نے ووٹ نہیں ڈالا، جیتنے ہوگا کہ آپ نے ووٹ نہیں ڈالا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج میں ڈاٹا پورا سامنے آ جا رہا، کتنی گلی، کس گلی میں، کس منڈل میں کتنے ووٹ مجھے پڑے۔ اب وہ لوگ ڈاٹا دیکھنے کے بعد کہہ دیتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ متحد ووٹ ڈالیں گے اور اس کی وجہ سے جیت ہوگی تو آپ کے ووٹ کی اہمیت ہوگی۔ ایسے حالات ہم سب کو مل جل کر، جمع ہو کر، پوری محنت اور فکروں کے ساتھ میں، میرے بھائیوں، ظلم کے خاتمے کے لیے اگر ہم اٹھ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ بیٹھنا، ہمارے مولانا اور دوسرے ساتھیوں کا آپ کو یہ جمع کرنا اس لیے ہی ہے کہ ہم کسی کی تائید اور اختلاف میں نہیں جمع ہوئے، ہم صرف اپنے ووٹ کے استعمال کو متحدہ طور پر اور ووٹ کے شعور کو بیدار کرنے اور 100% ووٹ کے دلانے، اور تاکہ اس ملک کے اندر سے ظلم کا خاتمہ ہو، اس کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اس کو اپنے تنہائیوں میں بھی سوچیں۔ ایک بات تو یہ ہو، دوسری بات، ہم یہ الیکشن کے موقع پر نہیں، آنے والے تمام حالات
ہمیں متحد رہنے کی ضرورت ہے، متفق رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ جلوگر سب میں سراسر ہے بیان اتحاد، ہو نماز بن جانا صوم و زکات و حج۔ عبادتوں کے رخ کو بھی ہمارے مسلمانوں کو پلٹنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم ایک تدبیر اختیار کرنا، ایک اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنا، تدبیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت اس وقت آتی ہے جب ہم اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں۔ اس لیے پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی تو فرمائی، دعا سکھائی، اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا۔ ایسے لوگوں کا تسلط ہمارے اوپر نہ ہو جو ہمارے اوپر رحم نہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1445 ہجری پہلے یہ بات ہم کو بتا دی کہ آنے والے زمانے میں آپ کے اوپر ظالم کا تسلط ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے گناہوں کی وجہ سے أصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ صدر محترم و اسٹیج پر رونق افروز اکابرین امت، محترم و مکرم علماء کرام و حفاظ اعظام و خدام دین، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں بہترین رہنمائی فرمائی ہے۔ دنیائی امور کے متعلق اور اخروی امور سے متعلق ہر شعبے میں ہر قدم پہ بہترین رہبری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوئی ہے۔ انہی رہبری کے بنیادی باتوں میں سے ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں متحد ہونے کا، ہمیں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اپنے دنیائی معاملات کو انجام دینے کی تعلیم فرمائی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بہت زیادہ زور دیا ہے، جو کہ ہمارے اتحاد کی وجہ سے، ہمارے اتفاق کی وجہ سے اور ہمارے یونائٹڈ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے مطلوبہ نتائج کو حاصل کرنے والے بنتے ہیں، اور ہمارے اختلافات کی وجہ سے اور بنیادی بات ہمیں یہ سکھائی ہے، ایجوکیٹ کیا ہے کہ دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو تو دین کے ذمہ دار اور تمام انسانیت کو متحد ہو کر اپنے معاملات کو حل کرنا چاہیے۔ قوت کے باوجود، میجارٹی کے باوجود اگر آپس میں اتفاق باقی نہیں رہتا ہے تو وہ لوگ کمزور ہو جاتے ہیں اور ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے متحد ہونا ضروری ہے، متحد الخیال ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم امت کے خاطر، ملت کے خاطر، قوم کے خاطر، ملک کے خاطر متحد ہونا یہ بنیاد ہونا چاہیے۔ آدمی کی انفرادیت اور آدمی کے ذاتی مفادات اور اپنے مفادات یہ بنیاد ہرگز نہیں بنانا چاہیے۔
جب ہم ان چیزوں کو بنیاد بناتے ہیں تو یہیں سے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، اور باوجود ہم پاور میں ہونے کے اور طاقتور ہونے کے کمزور بنتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو اکابرین اور امیر شریعت تلنگانہ و آندھرا پردیش جس طریقے سے ہر ریاست میں اور ہر شہر میں جو مقصد لے کر چل رہے ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مطلب یحتم بامر المسلمین فلیس منا، اس کی ہم سب کو تعبیر بننا ہے کہ ہم خاص طور پر وارثین انبیاء، علماء اکرام، حفاظ اعلام، خدام دین جو ہوتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء کے وارث ہونے کا صحیح مطلب یہ ہے اور صحیح معنی یہ ہے کہ ہم ملت اسلامیہ کی اور انسانیت کی ہر شعبے میں رہنمائی اور رہبری کرنے والے بنے۔ کوئی ایک شعبے میں رہبری کرنا یہ اس کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، اور وارث انبیاء بننے کے لیے مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء اکرام دینی تعلیم میں رہبری کے ساتھ ساتھ اور دنیائی معاملات میں رہبری کے ساتھ ساتھ سماجی اعتبار سے بھی ملت اسلامیہ کی اور ساری انسانیت کی رہبری کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے سیاسی اعتبار سے بھی جب بھی موقع آ جائے، جب بھی تقاضا آ جائے تو ملت اسلامیہ کی رہبری کے لیے علماء اکرام کو آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ فکر ہے، یہ مقصد ہے حضرت والا کا کہ علماء اکرام کو پہلے کی طرح، پہلے تقاضا تھا تو ہم میں سے اکثر علماء اکرام وارثین انبیاء ایک رخ پر کام کرتے تھے، ایک ڈائریکشن میں کام کرتے تھے، لیکن موجودہ زمانہ اس بات کا متقاضی ہے اور موجودہ زمانے کا ڈیمانڈ ہے کہ ہم ون سائڈ کام نہ کریں، ایک رخ پر کام نہ کریں، بلکہ ہمارا جہتی رخ پہ ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ موقع آ جائے تو ہم کو دینی رہبری تو کرنا ہی کرنا ہے، موقع آ جائے تو سماجی کام کے لیے ہم کو آگے بڑھنا چاہیے، اور موقع آ جائے تو سیاسی میدان میں بھی ہم کو آ کر ملت اسلامیہ کی اور مسلم کمیونٹی کی اور ساری ہندوستانیوں کی رہبری کے لیے آگے آنا چاہیے۔ تو ہر معاملے میں علماء کرام کو آگے رہنا چاہیے اور رہبری کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس کو ایسے ہی سمجھیے کہ ہم لوگ آلنڈر بننا چاہیے، آلنڈر بننا چاہیے، ایک عالم دین میں اور ایک حافظ قرآن میں اور ایک خدام دین میں، امت کا درد رکھنے والے میں آلنڈر کا اسکیل اور اس کا ٹیلنٹ ہونا چاہیے۔ وقت پڑنے پر بیٹنگ بھی کرنا چاہیے، وقت پڑنے پر بولنگ بھی کرنا چاہیے، وقت پڑنے پر کیپنگ بھی کرنا چاہیے، اور وقت پڑنے پر ہر ڈائریکشن میں فیلڈر بھی بننا چاہیے۔ تب کہیں جا کر ہم مکمل طور پر اپنا فریض دینی اور فریض ملی انجام دینے والے بنیں گے۔ یہ جو کانسیپٹ، یہ جو ذہن ہمارا بنا ہوا ہے کہ ایک درگیر محکم گیر، ایک در کو پکڑو، مضبوطی کے ساتھ پکڑو، یہ بات اپنی جگہ مسلمہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا، کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن موجودہ زمانے کا تقاضا ایک درگیر محکم گیر کا نہیں ہے، ہر در کو پکڑنا ہے۔ جو بھی ملت اسلامیہ کا تقاضا آ جائے اس تقاضے پر علماء اکرام کو فرنٹ لائن پر رہ کر، آگے رہ کر رہنمائی کرنا چاہیے، پیچھے نہیں رہنا چاہیے، آگے رہنا چاہیے۔ تو آج ہمارے سامنے ہندوستان کے پورے ہندوستانیوں کے سامنے اور پورے ہندوستان کی قیادت کے سامنے اور پورے ہندوستان کے ذمہ دار احباب کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ جو درپیش ہے وہ ہے ہندوستان بچانے کا ہے اور دستور بچانے کا ہے، انڈین کانسٹیٹیوشن کو بچانے کا ہے، دستور ہند کو بچانے کا ہے۔ تو اس لیے یہ جو الیکشن ہے، یہ جو لوک سبھا کا الیکشن ہے، اس لوک سبھا کے الیکشن میں ہم کو اپنے آپسی مسائل کو دیکھنا نہیں ہے، ہمارے اسٹیٹ کے مسائل پہ نظر رکھنا ہے اور نیشنل ایشوز کو سامنے رکھنا ہے، اور بنیادی جو چیز ہے، ہندوستانی جو مقاصد ہے، ہندوستانی جو بنیادیں ہیں اور فنڈامنٹل جو چیزیں ہیں اس پر نظر رکھنا چاہیے، اور جو لوگ دستور بچانے میں لگے ہوئے ہیں ان کی طرف ہم سب کو آگے بڑھنا ہے۔ یہ ہندوستان کا تقاضا ہے، یہ ہندوستان کی دستور کی بات ہے، یہ انڈین کانسٹیٹیوشن کی بات ہے کہ ہم کو اپنے ہندوستان کو اور انڈین کانسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اور دوسری خاص طور پر آندھرا پردیش کے ذمہ داروں کے سامنے میں ایک پیغام رکھنا چاہتا ہوں کہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اگرچہ کہ ساری ریاستوں کا معاملہ الگ ہے لیکن آندھرا پردیش کا معاملہ تھوڑا الگ ہے۔ آندھرا پردیش کے سامنے
آپ لوگوں کے سامنے آندھرا پردیش کے وجود کا سوال ہے. آندھرا پردیش کا مقدر کیا ہوگا آگے چل کر، اس کی تقدیر کیا بنے گی، یہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. سارے ہندوستان میں امن کو پھیلانا ہے، امن کو عام کرنا ہے اور ظلم کو ختم کرنا ہے. یہ ہر ہندوستان کی بنیادی ذمہ داری ہے، ہر ہندوستان کی بنیادی ذمہ داری ہے. اپنے اسٹیٹ کو، اپنے اسمبلی کانسٹیٹیوشن کو، ہر ایک کو کیا کرنا ہے، امن والا بنانا ہے اور ظلم سے پاک کرنا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں جہاں جو آدمی ہندوستان کی بنیادوں کو صحیح معنی میں قائم کر سکتا ہے. السلام علیکم. پیچھے جو ایسا بیٹھے ہیں ان سب سے گزارش ہے آگے ہی تعلیمات سے ہے کہ اللہ کی مدد اور سنائی جب ایک ہوتے ہیں تو قوت پیدا ہو اور جب منتشر ہو جاتے ہیں کمزوری آ جاتی ہے. کہنے والا نے کہا تھا سارے الگ الگ ہوتے ہیں
دل میں ملاپ چاہیے تو اس کے لیے شخص کے دل میں میل نہیں چاہیے. دل میں میل ہوتا ہے تو دلوں میں ملاپ نہیں ہوتا. دل ہمارے صاف ستھرے ہم ہر ایک کے حق میں ہمدرد کریں. گھر کا ہر ایک سے الفت محبت رکھیں. اس زمانے میں کانٹا چوبا پاؤ خدمت کر رہا ہے ہاتھ کہاں ہے دکھائی نہیں دے رہا ہے. خدمت کرتی ہے آنکھ. دوسرے کو احساس دلانا ہوتا ہے تو اپنے زبان حرکت میں آتی اور کہتی ہے کہ مجھے تو پرانی جگہ چوٹ لگتی ہے. جیسے ایک جسم کے اعضاء ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں اسی طریقے سے پورے ملک میں جتنے بھی یہاں کے برادران وطن ہیں باشندگان ہیں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں ہمارا کام یہ ہے کہ ہمارے کے ساتھ اس کا سلوک والا برتاؤ کریں. ہمارے نبی علیہ السلام نے ہم کو ایک بات ارشاد فرمائی. وہ بات یاد رکھنا چاہیے. آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. یعنی نبی علیہ السلام کے ارشاد ذہن میں رہے اور معمولی چیزوں پر ایک دوسرے سے الجھتے نہ رہیں. ایک دوسرے سے لڑائی بھڑائی نہ کریں. جس وقت سب کو پریشانی ہو تو اپنی ذاتی چھوٹی پریشانیاں بھول کر سب کی پریشانی کو دور کرنے کی فکر میں لگ جانا چاہیے. جیسے گھر میں کسی کو معمولی سے چوٹ لگی, کسی کو معمولی سے سر میں درد ہے, یا کسی کی آنکھ میں چبھن محسوس ہو رہی ہے, کسی کو کسی حصے میں خارج محسوس ہو رہی ہے. لیکن اگر مریض کے کسی آدمی پر دل کا دورہ پڑ جائے, ہارٹ اٹیک ہو جائے, تو سارے لوگ اپنی بیماری کو بھول کے وہ ایک ہی فکر میں لگ جاتے. ارے بھائی لے کے چلو دوا لے جاؤ, اس کے ڈاکٹر کو بتاؤ, سر کے درد والا سر کا درد بھول گیا, انگلی کے چوٹ والا اپنی چوٹ کو بھول گیا, معمولی سے تکلیف محسوس کرنے والا اپنے تکلیفوں کو بھول کر سب مل کر ایک کے سلسلے میں علاج معالجے کی فکر کرتے ہیں. ایسے ہی ہمارے درمیان میں آپس میں تھوڑا بہت جو فکری نظری اختلافات ہوتے ہیں یہ وقت اس میں لگنے کا نہیں ہے. اس وقت پورے ملک سے متعلق ہر ایک کو فکرمند ہو کر ایک جٹ ہو کر کاموں کو انجام دینے کا اہتمام کرنا چاہیے. دوسری یہ گزارش آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ بھائیوں سب سے زیادہ ضرورت پورے انسانوں کو امن کی ہے. پرامن رہے, بہت والے ماحول میں نہ رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستور بنایا تو اس دستور کی ایک شک یہ تھی, ایک دفعہ یہ تھی اس میں کہ سارے لوگ امن سے رہیں گے. ہمارے نبی علیہ السلام کو یہ فرمان ہم لوگ پڑھنے پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں. آج بھی اللہ نے کیا کیا پڑھنا شروع کر دیے, وہی نہیں پڑھ رہے جو پڑھنا چاہیے. اور پڑھنے کا قصہ تو چھوڑ دیجیے, آج کل تو کتابیں پڑھنا بھی چھوڑ دی, کتابیں سننا بھی چھوڑ دی, موبائلوں میں آنا تو دیکھنا پڑھنا شروع کر دی.
अरे उसमें हकीकत कम रहेगी, गैर हकीकत ज्यादा रहेगी। जो बोले वो जिसके लिए आया डालते चले जा रहा, और हम लोग हैं कि उसी को लेके फहराते चले जा रहे। आपने सुना है प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी किसी ऐसी चीज को दूसरों के सामने बयान कर दे जो उसको सुनाई दी और उसे फैलाना शुरू कर दे, तो वो सच्चा आदमी नहीं हो सकता।